وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائی۔ وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے۔ وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خوشحال بستی تھی، اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں گالیاں دی، اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، تو تھا تو وہ مسکین آدمی، لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے، اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی؟ یہ قرآن کی بولی ہے، ذرا توجہ کر لیں۔ میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا، اب قرآن کا لہجہ دیکھیے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں۔ قالوا، قوم نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے۔ ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اور اب وہ آپ کی توجہ کے لیے، کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زندہ اور جاوید انسانوں کو، متحرک اور فعال ہستیوں کو، وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے، رب کا بھیجا ہوا ماننے سے، رب کا فرستادہ ماننے سے انکار کر دیتے، اور دوسری جانب صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے۔ ذرا ان کا تفاوت دیکھیے، نہ مانے تو زندہ اور جاوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو خدا بھی مان لیں۔ تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو، زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں۔ تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا، اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے۔ سادہ سا جواب ہے، یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے، لیکن سادہ سا جواب ہے کہ صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی۔ انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے، انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے۔ ایک پجاری زانی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، جو مرضی کرے، کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے۔ ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے۔ تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑتی تھی، اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے، اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا، ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی،
طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا، اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو، معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا، اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے۔ اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ زد ہی نہیں پڑتی تھی، اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں، پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا۔ اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص 70 سال حدیث رسول پڑھاتا رہا، 80 سال اس نے قرآن کی نوکری کی، تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے، اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے، کرنٹ کیا ہے۔ صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے، مفادات پہ زد نہیں پڑتی، اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے۔ اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے، اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے۔ لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے، انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا۔ میرا ایک دوست ہے پرانا، تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت، حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے۔ تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے، اور وہ میرا بھی دوست، اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح۔ تو اس نے کہا یار دیکھ، میں بھی ایک اعلیٰ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے، تو تیرے دل کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں، تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا۔ یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے۔ اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی۔ تو اس نے جو جواب دیا، وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنتا ہوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں، رات کو سو نہیں سکتا، تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا، اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں، اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں، اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا۔ تو انسان چاہتا ہے، انسان کی طبع ہے، انسان کی فطرت ہے، جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو تو لوگ وہاں دوڑتے ہیں، اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو، جہاں اپنا بدلنا ہوتا ہے، وہاں صائب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں۔ وہ تھوڑے بھی ہوں، زیادہ بھی ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہوتے صائب ہیں۔ تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو، اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے، گالیاں دی، برا بھلا کہا، تکذیب کی نسبت کر دی۔ اچھا، جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے۔ شریف آدمی سے کوئی الجھ بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آ سکتا۔ وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا، چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی۔ وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا، تو وہ رات کو کرا رہا تھا، تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے، تو اس نے غصے سے کہا، جب باپ چپ ہی نہیں کر رہا تھا، کرائے جا رہا تھا، کہا بابا بابا تو دندانہ داری، تجھے کتے نے جب کاٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے؟ اس نے کہا پتر جب کتا کاٹے تو کتے کو آگے سے کاٹا نہیں جاتا۔ تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا، اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے۔ اب ان کافروں نے تو گالیاں دی، پیغمبروں کو برا کہا، تکذیب کر دی۔ پیغمبروں نے جواب کیا دیا، ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں۔
ایک تو بات یہ، اور دوسری بات تم مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی۔ اوچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی، تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے، چونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے، تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے، آپ نہیں گئے؟ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا، میری عصر کی سنتیں قضا ہو گئی، سویا تو حضور خواب میں ملے، اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو، جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں، یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول ہیں۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو تو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی طبع کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، وہ سیاست کے روپ میں ہو، وہ مشائخ کے روپ میں ہو، وہ عالم کے روپ میں ہو، وہ کسی اور بھی روپ میں ہو۔ اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی، بھانڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا تعلق مذہبی طبقے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھانڈ قسم کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں قطب زماں تو غوث زماں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں ان کے اندر چور بول رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح جھوٹا آدمی اس کا سارا زمانہ بھی تعریف کرے تو اسے تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اندر جو ضمیر ہے اس کا ملامت کرتا ہے، اور اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرت والے لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے، سچ اس کی پیشانی پہ بول رہا ہوتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے، سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں، تمہارے سے ڈگری لینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا، اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دی۔ یہ آپ ہر خطیب سے سنتے، جب تقریر ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد کہے وما علینا الا البلاغ المبین پھر تو بات جچتی ہے، اور اگر کوئی 1 گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اور جغت بازی کرنے کے بعد لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے بعد پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین تو بھلا بات جچے گی؟ بات تو تبھی جچے گی جب ان پیغمبروں کے مشن کو ادا کرے اور پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم نے تمہارے تک تبلیغ کر دی، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ کہنے لگے معاذ اللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نحوست کی نسبت ان نبیوں کی طرف کرتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش بھی زیادہ ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی دھوپ کڑاکے کی لگ جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی کوئی چلتے چلتے کوئی گر جاتا تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، یعنی جو بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام دیتے پیغمبروں پہ کہ یہ آئے ہیں 3 لوگ ہماری بستی میں، اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ رکے باز نہ آئے، اس قوم نے ان 3 پیغمبروں کو الٹیمیٹم دیا، اگر تم نہ رکے تبلیغ کا عمل نہ چھوڑا لنرجمنکم، ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، وليمسنکم منا عذاب علیم، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم بہت دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں بڑی سزا دیں گے، تکلیف دیں گے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا قالوا طائرکم معکم، کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہیں ہم تذکیر کر رہے ہیں، اور جس کے اندر چور ہو تذکیر اس کو دکھن دیتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کہا تو قوم نے پتھر پکڑ لیے، کسی نے چھری پکڑی ہے، کسی نے تلوار پکڑی ہے، کسی نے ٹوکا پکڑا ہے، کسی نے کلہاڑا پکڑا ہے، کسی نے پتھر پکڑے ہیں، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے، جو کسی کے ہاتھ میں آیا
میدان میں لے آئے 3 پیغمبروں کو اور ان کو قتل کرنے کے لیے قوم امڑ آئی۔ اب جب ان پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوئے تو پھر شہر کے کنارے وہ شخص آیا۔ میں بالکل چھوٹا تھا، 12 یا 13 سال کی عمر ہوگی۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز میں سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، اور جب اس آیت پہ آتے تو حالت ان کی بھی ہوتی کہ بلک بلک کے رو پڑیں گے، اور مجھے بھی نہیں پتا کہ دل میں کیا اترتا تھا۔ اس وقت تو پتا نہیں تھا، چھوٹے تھے، لیکن بعد میں جب مفہوم سمجھ میں آیا تو پھر پتا چلا کہ اس آیت میں کیا ہے۔ اس کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی، لیکن آپ لفظوں پہ بھی غور کرنا، لفظوں کی کشش کیا ہے۔ وہ حبیب نجار نامی شخص تھا جو شہر کے کنارے ایک جو ہے وہ غار میں رہتا تھا، اور جب یہ انطاکیہ میں پیغمبر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ملاقات اس سے ہی ہوئی۔ اس کو 70 سال ہو گئے تھے، ایک بیماری میں مبتلا تھا، اور روزانہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا اور اپنی شفا کا عرض کرتا تھا۔ تو پیغمبروں نے جب توحید کی دعوت دی، بتوں کو چھوڑنے کا کہا، تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ جن بتوں سے 70 سال ہو گئے تو معافی مانگتا ہے اور شفا مانگتا ہے، انہوں نے نہیں دی، ہمارا رب تجھے ایک لمحے میں شفا دینے پہ قادر ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا یار، پیغمبر تو ایک ہی ہاتھ اٹھا لے، اور پھر 3 پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو پھر کیفیت تو کچھ اور ہی ہوئی ہوگی۔ اچھا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، فوراً ٹھیک ہوا، اپنے گھر میں رہ کے ذکر فکر میں لگا رہتا تھا۔ یہ پیغمبر تبلیغ کرتے رہے۔ جب قوم نے ان پیغمبروں کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، وہ دور شہر کے کنارے پہ رہتا تھا، اور اس کا گھر کوئی اونچائی پہ تھا اور کسی غار میں رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میدان میں لوگ جمع ہیں اور نبیوں کو شہید کرنے پہ آمادہ ہیں، پھر وہ وہاں سے آیا۔ اب قرآن کے لفظ یہاں دیکھیے، یہی حبیب نجار صاحب یاسین ہے۔ ذرا غور تو کرو، قرآن کی نوکری کرنے والوں، دعوت دین دینے والوں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو اس اعتبار سے کہ تمہیں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ نے کس اہتمام سے اس شخص کا ذکر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ یار وہ کیسا مرد تھا جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا، وہ جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا، کیونکہ سارا ماحول مخالفت میں ہے، اور وہ واقعی مرد تھا، اکیلا آ گیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہا میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، ان کی مخالفت نہ کرو۔ ان کو پتھر مارنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چوم۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہیں بھی سیدھی راہ پہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پیروی اس کی کرنی چاہیے جس میں 2 کوالٹیاں ہوں، ایک لالچ مزاج نہ ہو اور دوسرا سیدھی راہ کا مسافر۔ ایک بندہ سیدھی راہ پہ ہے لیکن اپنے حرف بھی بیچتا ہے اور لفظ بھی بیچتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی بیچتا ہے اور حدیث رسول کے ایک ایک کلمے کو بیچتا ہے، تو اس سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے۔ وہ ہدایت پہ ہے، وہ بات سچی کر رہا ہے، قرآن کی کر رہا ہے، حدیث کی کر رہا ہے، لیکن وہ لالچی مزاج کبھی بھی تمہیں کسی موقع پہ بھی بیچ دے گا، تمہاری راستہ خراب کر دے گا۔ اس شخص کے پیچھے نہ چلو جو طبعاً لالچی ہے اور وہ تمہیں خراب کرے گا۔ اور دوسرا وہ کہ ہدایت یافتہ بھی ہو۔ اگر کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے لیکن بے غرض تبلیغ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو مانگتے کچھ نہیں ہے۔ اچھا تم سے تو کچھ نہیں مانگتا، امریکہ سے تو ڈالر لیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے بھی پیچھے نہ چلو جو ہدایت پہ نہ ہو۔ 2 شرطیں قرآن نے بیان کی ہے، ایک ہدایت پہ ہو اور دوسرا تم سے طلب کچھ نہ کرتا ہو۔ مجھے معاف کرنا، میں پہلے بڑا ماتوب ہوں، لیکن آج جو قیامت توڑی جا رہی ہے، چاہے نعت خانوں کے روپ میں ہو یا علماء کے روپ میں ہو، یہ جو پہلے ایڈوانس لیے جاتے ہیں اور بعد میں نذرانے وصول کیے جاتے ہیں، اور یہ کیا کیا ریٹ مقرر ہوئے ہیں، یہ کس دین کی کہانی ہے؟ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول کریم کا یہ طریقہ ہے۔ میں قرآن کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کے پیچھے چلو جو تم سے مانگتا کچھ نہ ہو، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت والے بھی ہوں۔ یہ اس حبیب نجار نے اپنی قوم سے کہا۔ تبلیغ کا ایک طریقہ بھی دیکھیے۔ آج حکمت سے بات کرنے کو لوگ بزدلی کہتے ہیں
کہتے ہیں یہ بزدل ہے، یہ گالیاں نہیں دیتا، یہ کمزور آدمی ہے، اس لیے وہ کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، جبکہ تبلیغ کی حکمت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ مجھے بتاؤ کہ سارا مجمع مخالف ہے اور سارا زمانہ دشمن ہے، اور جو اکیلا ہی اپنی غار سے نکل کے آیا وہ بزدل تھا یا دلیر تھا؟ قرآن نے بھی اس کو مرد کہا ہے نا، لیکن اس کا تبلیغ کا سٹائل دیکھیے، اس نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں مانتے، اس نے بھی تبلیغ کا سٹائل یہ دیا، کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ دیکھو تبلیغ کا مقصد اگلے کو سوچنے کا موقع بھی دینا ہے۔ اگر اس پہ اٹیک کر دیا جائے، کسی کو پتھر مارنے، پھر اس کو بات نہیں آپ سنا سکتے۔ تو اگر وہ کہتا نا حبیب نجار کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو وہ ہاتھ میں پتھر تو پہلے پکڑے ہوئے تھے، فوراً برس جاتے، تبلیغ کا موقع ہی نہ ملتا۔ اس نے یہ بات اپنے اوپر کہی اور سوچنے کا موقع ان کو دیا، کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو سوچنے کا موقع ہے نا کہ ہم اس کو کیوں نہ پوجے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے۔ پھر مخاطبہ ہو گیا، آگے دیکھیے، أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے معبود بناؤں اللہ کے سوا؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگر میں ایسا کروں پھر تو کھلی گمراہی میں ہوں۔ سب کچھ اپنے اوپر اس نے کہا، اگر ایسا کروں میں نہ مانوں تو پھر، حالانکہ وہ تو مانتا تھا لیکن اس نے بات اپنے پہ رکھی اور انہیں سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ بہرحال حجت پوری کر لی، مبلغ کا کام تبلیغ حکمت سے کر لینا۔ اب کسی کی قسمت ہو مان لے، کسی کی قسمت ہو نہ مانے۔ جب یہ ساری بات اس نے کر لی، پھر اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں، سن لو۔ ایمان تو وہ پہلے لا چکا تھا، اب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا پورے شہر میں، انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا۔ مفسرین نے اس میں بھی بات کی ہے، بے ربی کیوں نہیں کہا؟ گویا یہ ان کے عقیدے پہ قدغن لگائی کہ تم غلط ہو، تم مانو نہ مانو، رب تمہارا بھی رب بھی ہے، اس لیے میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں، فاسمعون، سن لو۔ اچھا، جب اس نے یہ بات کہی نا تو وہ جتنے بھی پتھر نبیوں پہ برسنے پہ آمادہ تھے سارے اس پہ برس گئے۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال کر کے اوپر سے ملبہ انڈھیل دیا۔ ایک روایت ہے کہ پتھر مار مار کے انہیں شہید کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آرا رکھ کے سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا، اور بھی جو بھی ان کے پاس ہو سکا انہوں نے اس کو شہید کر دیا، پتھر مار رہے ہیں اس کے بدن کو۔ اب جب اس کی روح بدن کو چھوڑ رہی ہے، اب قرآن کا سٹائل دیکھیے، انداز دیکھیے، کی لدخل الجنہ، رب نے 8 دروازے کھول کے کہا جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آ جا، جنت کے 8 دروازے میرے بندے تیرے لیے کھلے ہوئے۔ کیلا، اسے کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں آ جا۔ خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت کی، حوریں جو ہیں وہ پھول لیے کھڑی ہیں، غلمان حاضر ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار، وہ کسی نے کہا کہ مزہ تو مرندہ تب آئے کہ جب محبوب کے قدموں میں ہوں۔ کیسی شہادت تھی جس شہادت کے گواہ 3 نبی تھے، کیسا شہید تھا جس کی شہادت کے گواہ 3 پیغمبر تھے، اور پھر تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ اور پھر کتنا خوش نصیب ہے جس کو رب بھی کہہ رہا ہے جی آیا نو، جس کو رب بھی کہہ رہا ہے خوش آمدید، جنت کے دروازے کھلے ہیں، کی لدخل الجنہ، جنت میں آ جا۔ اچھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ناز برداریاں تھی اپنے بندے کو۔ اب جو اس کی کیفیت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس حبیب نجار کو لوگ پتھر مار رہے تھے اور اس کی روح نکل رہی تھی اور وہ ساتھ بولتا کہہ رہا تھا مالک میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے اس لیے مجھے مار رہی، انہیں کیا پتا کہ پیغمبروں کی اتباع کتنی بڑی دولت ہے، مالک ان کو ہدایت دے دے۔ اب جب اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، تو پھر کیا ہوا؟ اب ان لفظوں پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے تو قرآن کہے کہ لفظ پہ نثار ہو جائیں، لیکن مبلغین کو، اگر یہاں مبلغین موجود ہیں تو میں مبلغین کو کہتا ہوں کہ جو اپنے سامعین ہیں، جو آپ کی بات سنتے ہیں، ان کی قدر سیکھیں اور ان کی تذلیل نہ کیا کریں۔ آج سامعین کو کوسنے دیتے اگر وہ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی نہ کہیں۔ یار یہ تو حضور کے غلام ہیں، اگر کافر بھی ہوں
تو جو مبلغ ہوتا ہے وہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں جذبے ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ 8 یا 10 یا 6 سال ہو گئے مختلف جگہوں پہ درس قرآن دیتے ہوئے، تو یار کوئی 3 سال 4 سال مسلسل نعت خواں آئے کسی مجلس میں اور وہ پیسے بھی بے شمار لیتا ہے، تو لوگ اس کی تاج پوشی کرتے ہیں کہ اس کی بڑی خدمات ہیں، آپ کی کسی شہر میں تاج پوشی کی گئی ہے۔ میں نے کہا یار اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اتنے لوگ کتاب رحمت کو سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں جو پیار لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی پیشانیوں پہ جو محبت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ساری زندگی کی تھکن جو ہے وہ ایک مسکراہٹ سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی تو اوقات ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر بعد میں ان کے خلاف باتیں کرتے رہیں اور ویسے ان کے سر پہ تاج پہناتے رہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پیار وہ ہوتا ہے جو دل دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان سے نوٹ تو نہیں مانتا۔ ایک بندہ کہنے لگا کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں نے کہا بندہ پورے کا پورا ہی لے لیتا ہوں۔ جب کسی کے پاس جاتا ہوں پھر وہ میرا ہی ہو جاتا ہے، بھاگتا رہتا ہے پیچھے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں جی رضا صاحب لیتا کچھ نہیں، میں کہتا ہوں میں چھوڑتا کچھ نہیں ہوں، وہ سارے کا سارا ہی میرا ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو جو مبلغ ہوتا ہے، مبلغ وہ پیار کرتا ہے بیٹوں سے زیادہ اپنے جو ہے وہ محبت کرنے والوں سے اور جن کو تبلیغ کر رہا ہے۔ اب یہ تو حضور کے غلام ہیں جن کی ہم لوگ تذلیل کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ چاول کھانے آگے ہوئے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یوں جی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کیا بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مبلغین کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا اور سینوں کے اندر وہ درک ہی نہیں ہے جو ایک مبلغ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ یہ کافر ہیں، کافر، اور پتھر مار رہے ہیں اور حبیب نجار کو شہید کر دیا ہے۔ جب روح اڑی نا بدن سے اور وہ اس بدن کو بھی نوچ رہے تھے، بوٹیاں کھینچ رہے تھے، اور حبیب نجار کی روح جو ہے وہ پرواز کر کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس کی آواز کیا ہے بولی ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے۔ قالا، حبیب نجار نے کہا، حبیب نجار نے جس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں تو پیسے نہ دیے جائیں تو ناراض ہو جائیں، ساؤنڈ سپیکر اچھا نہ ہو تو وہ تذلیل کریں ساؤنڈ والے کیا لیاز باللہ۔ یہاں تو یہ ہے کہ اچھا کھانا نہ دے تو جو ہے وہ تقریر میں تبصرہ کر دیں، لیکن وہاں ماجرا کیا بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، قرآن بتا رہا ہے، جب وہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں وہ حبیب نجار کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم مجھے دیکھتی، میری بوٹیاں نوچنے والے مجھے دیکھتے۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ اچھا بخشا کیوں ہے؟ مفسرین نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں۔ حبیب نجار کہتا ہے میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کیوں بخشا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پیغمبروں کے قدم چومے، مجھے تو قتل کر لیا ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ مجھے رب نے کیوں بخشا ہے تو چلو مجھے تو قتل کر لیا، ان پیغمبروں کے قدم چوم لے، اب بھی بچ جائے۔ دوسری بات، بما غفر لی، اللہ نے مجھے کس وجہ سے بخشا ہے؟ اچھا توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے اور بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور یہ بھی چھوڑ دیں اور ان پیغمبروں کو مان لیں۔ اور تیسری بات، یہ میرے بدن کو نوچ رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مار دیا، آیا تھا توحید کا پرستار، دیکھو ہم نے پرخچے اڑا دیے، یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، لیکن یہی ذلت میری عزت کا سبب بن گئی، یہی شہادت میرے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ کاش انہیں پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میری عزت افزائی کیا کی ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور مجھے عزت والوں میں کیا ہے، مجھے وقار کی مسند بچھا کے دی ہے اور مجھے عزت کے تخت پہ بٹھایا ہے۔ وہ یہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ پھر قوم نے حبیب نجار سمیت ان 3 نبیوں کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اللہ کا کیا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور کس طرح وہ اللہ کی پکڑ میں آئے، اور پیغمبروں کو شہید کرنے اور حق کی آواز کو مسترد کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے، اس عنوان کے ساتھ انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں اگلے ماہ جب آپ حاضر ہوں گے تو سورہ یاسین کا مضمون چلتا رہے گا۔ 5 رکوع ہیں، تقریباً 1 مکمل اور 1 نصف کے قریب رکوع مکمل ہو گیا۔ خیال یہ ہے کہ ہم 4 یا 3 دروس میں سورہ یاسین مکمل کر لیں گے، اور میری آرزو یہ ہوگی کہ سورہ یاسین میں کوئی بھی مس نہ ہو، چونکہ یہ میرے حضور کی آرزو تھی کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں